بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پہ سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہ جنت میں بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، بہت لذیذ اور مزیدار پھل کھایا کرتے تھے، لیکن اناج جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا وہ اناج گندم کا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت میں سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم کا دشمن ہو گیا تھا۔ شیطان کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح حضرت آدم کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں بی بی حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو علم ہوا کہ حضرت آدم کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج ہے جو کہ گندم ہے جس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ تو شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا تاکہ وہاں سے کوئی آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس خوبصورت پرندے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی اصل زندگی مل جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں ہوگی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ سب باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور مور کہنے لگا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے، وہ سانپ ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری اس میں مدد کرے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور شیطان کو منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب جنت کے نگہبانوں کو یہ معلوم ہوا کہ شیطان جنت میں آ گیا ہے اور جنت کے نگہبانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے اور فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں ہی رکھا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور بی بی حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے۔ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے کہنے پہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، اگر آپ دونوں گندم کا ایک دانہ کھائیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، ان کے دل میں
اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ بی بی حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے حضرت آدم کو راضی کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان کے 70 واضح ہو گئے۔ تو اس کے بعد دونوں 70 چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پہ اتار دیا اور بی بی حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ جن خوبصورت پاؤں سے مور شیطان کو جنت میں اندر لے گیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو شیطان کو منہ میں چھپا کر اندر لے کے جنت میں آیا تھا، اس کی منہ کی خوشبو چھین لی اور اس کے منہ میں زہر ڈال دیا گیا، اور اسی طرح مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔